السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ان مبارک ایام میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو بسر کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں آج آپ کے سامنے قربانی کے احکام اور اس کے شروط، اس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے معزز سامعین، عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے جانور کی قربانی کرنا بہت ہی ثواب کا کام ہے، اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ کوثر میں اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریں۔ نیز اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی 162 اور 163 آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہاں کا مالک ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں پہلا ہوں۔ محترم سامعین کرام، قربانی کا جو فلسفہ ہے، قربانی کا جو حکم ہے، اور اس کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں خود ہی واضح فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتے اور نہ خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ محترم سامعین، یہاں اللہ رب العالمین نے قربانی کا جو مقصد ہے، جو فلسفہ ہے، خود ہی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ قربانی کرنے والا کیا وہ اللہ رب العالمین کے اس حکم کی تابعداری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کا تقوی کیا ہے۔ یہاں تو اللہ رب العالمین ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس خوش دلی کے ساتھ اور جوش و محبت کے ساتھ ایک مسلمان ایک قیمتی اور نفیس چیز اس کی اجازت سے اس کے نام پر قربان کر رہا ہے۔ قربانی سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ایک مسلمان آج اس جانور کی گردن پر چھری چلا رہا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنی تمام نفسانی خواہشات کو اللہ رب العالمین کے تابع کرتے ہوئے بھی اس پر چھری چلانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ گویا کہ قربانی کے ذریعے یہ ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آج جانور کو قربان کیا جا رہا ہے، تیری راہ میں ہمیشہ کے لیے مسلمان قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، اور یہی وہ تقوی ہے جس کے بارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں ذکر کیا گیا ہے، جس کی بدولت ایک محب اپنے محبوب حقیقی کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ میرے محترم سامعین، قربانی کی عبادت صرف امت محمدیہ کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں میں بھی اس کا تصور موجود ہے۔ پہلی امتیں بھی قربانی کیا کرتی تھی، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجیے۔ میرے محترم سامعین، یہ ایک مسلمان کو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کسی بھی جانور کی قربانی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے جائز ہے، اسے غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے۔ محترم سامعین، قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں
جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مسلمان استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے والوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص نصیحتیں فرمائی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہ کاٹے۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے ذی الحجہ کا جب چاند دیکھ لیں، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اس کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، اور دوسری روایت میں ہے جب عشر ذی الحجہ داخل ہو جائے تو تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ جو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ محترم سامعین، جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تب وہ ان تمام چیزوں کا پابند ہو جائے، نہ بال کاٹے اور نہ ہی ناخن کاٹے۔ اسی طریقے سے جو قربانی کرنے والا ہے وہی اس کا پابند ہے، یعنی باقی گھر والے جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اسی طرح وکیل اور وصیت کی بنا پر قربانی کرنے والے پر بھی یہ پابندی نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، قربانی کے جو شروط ہیں جس کو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں احکام الاضحیٰ والزکوٰۃ میں ذکر کیا ہے، میں آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھتا ہوا چلوں کہ قربانی جو ہے اس کے 6 شرائط ہیں، 6 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ شرط یہ ہے کہ یہ جانور کیا ہو؟ بہیمۃ الانعام میں سے ہو، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ بہیمۃ الانعام سے مراد کیا ہے؟ یعنی اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، تنبا وغیرہ۔ عرب کے نزدیک بہیمۃ الانعام جانور اونٹ، گائے، بکری ہی معروف تھے، جیسا کہ حضرت حسن اور قتادہ رحمہم اللہ اور دیگر اکثر سلف صالحین کے اقوال یہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال آتا ہے جس کا لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں یا وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیا بھینس کی قربانی درست ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ لغت عرب میں بھینس کو گائے کے جنس میں ہی شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ لغت کی بہت بڑی ڈکشنری المعجم الوسیط اس میں بھینس کو بہیمۃ الانعام میں شامل کیا ہے۔ یا تو اصلاً یہ کہ بھینس جو ہے بہیمۃ الانعام کا ایک فرد ہے، یا پھر اسے گائے کی جنس میں شمار کرتے ہوئے اس کی قربانی درست ہے، جیسا کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسے گائے کی قسم میں شمار کرتے ہوئے اس کی قربانی کو جائز کہا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی میں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جانور مقررہ عمر کا ہو، یعنی بھیڑ جو ہے بچہ جو کم از کم 6 مہینے کا ہو۔ باقی جانوروں کے 2 دانت والا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف 2 دانت والا جانور ذبح کرو، اگر تنگی ہو جائے تو بھیڑ یعنی جزع بھی ذبح کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان تعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، کہ صرف 2 دانت والا جانور ذبح کرو، اگر تنگی ہو جائے تو بھیڑ کا جزع یعنی جس کی عمر 6 ماہ ہو اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، قربانی کا جانور 2 دانت والا یا اس سے بڑا ہونا چاہیے، اور جزع وہ ہے جس کی عمر 2 دانت والے سے کم ہو۔ اونٹ میں 2 دانت والے کی عمر یعنی تقریباً 5 سال ہوتے ہیں، 2 دانت والی گائے کی عمر جس کی عمر جو ہے 2 سال مکمل ہوگی۔ بکریوں میں 2 دانت والے کی عمر جو 1 سال ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے جزع جس کی عمر 6 ماہ ہو۔ اونٹ، گائے، بکری وغیرہ میں 2 دانت والے سے کم جانوروں کی قربانی صحیح نہیں ہے، اور بھیڑ کے بچے کی عمر بھی جو ہو وہ 6 ماہ سے کم ہو تو اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو جانور جو ہیں وہ تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت براء ابن عازب سے یہ روایت ہے
جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور بہت سے ائمہ کرام نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. وہ روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اربع لا تجود فی الضحایا الاوراء البین عورها والمریضة البین مرضها والعرجاء البین ذلعها والکثیرة التي لا تنقی. یہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں. واضح کانا یعنی جو جس آنکھ کی جس کو بیماری ہے جسے ہم اندھا کہتے ہیں، جس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہو یا بٹن کی طرح اوپر آئی ہوئی ہو یا اس قدر سفید ہو چکی ہو کہ اس کے کانے ہونے پر واضح دلالت کر رہی ہو. دوسرا جو ہے کہ واضح بیمار نہ ہو، یعنی علامتیں جس کی جیسا کہ بیمار کی علامتیں بخار کا ہونا، جس سے جانور کی بھوک مر جاتی ہے، چارہ چھوڑ دیتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، یا نہیں تو جانور کے اندر خارش یعنی کھجلی نظر آ رہی ہے، یعنی خارش کی وجہ سے جو گوشت کو خراب کر دیتی ہے یا اس کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے، یا ایسا گہرا زخم جو اس کی صحت کو اثر انداز کرے. تیسری چیز تیسری جو عیب جو بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ والعرجاء البین ذلعها، یعنی ایسا ہے جو واضح لنگڑا جانور ہو جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو یا وہ صحیح طور پر چل نہ سکے. چوتھی بات یہ ہے کہ بہت کمزور ہو الکبیر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا شکستہ اور لاغر جس کے گوشت میں نہ ہڈیوں کا بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، اور دوسری روایت میں جو بتایا جاتا ہے کہ اتنا کمزور ہو جس کی ہڈیوں میں کوئی یعنی مغز باقی نہ رہے. محترم سامعین، ان 4 عیوب والے جو جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے. ایک نوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں کہ قصی جو ہے جانور کی قربانی یہ جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت جو موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصی جانور کی قربانی کی تھی. مسند احمد کی روایت ہے اور یہ حدیث صحیح غیری ہی کے درجے پر آتی ہے. چوتھی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کی ملکیت میں ہو، یا شریعت یا مالک نے اسے اجازت دی ہو. جیسے قبضہ شدہ یا چوری کا جانور جس کا وہ مالک نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یا باطل دعویٰ حاصل کیا ہے، کیونکہ اللہ کی معصیت سے ایسا قرب نہیں ملتا. میرے محترم سامعین، 5ویں شرط یہ ہے کہ قربانی کے اس جانور میں کسی کا حق نہ ہو. جیسے یعنی کوئی آپ کے پاس رہن رکھا ہے، گروی رکھا ہے، اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ قربانی جو ہے شرعاً جو وقت مقرر کیا ہے اس میں ذبح کی جائے، جو وقت عید کے دن نماز عید کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام سورج غروب ہونے تک ہے. اس طرح ذبح کرنے کے 4 دن ہیں، ایک عید کا دن اور 3 دن بعد والے دن جسے ہم ایام تشریق بھی کہتے ہیں. جس نے نماز عید سے پہلے یا 13 کی شام سورج غروب ہونے کے بعد قربانی کی اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح بخاری میں ہم کو حدیث ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، براء ابن عازب سے مروی ہے کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو گوشت ہے جسے اپنے اہل خانہ کو پیش کیا اور اس کی قربانی بالکل نہیں ہوئی. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو حضرت جندب البجلی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے. اور صحیح مسلم میں حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں. یہاں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ اگر کوئی عذر کی بنا پر قربانی کو ایام تشریق سے تاخیر کر دے، یعنی وہ قربانی نہ کر سکے کس وجہ سے کہ کسی کے جانور بھاگ گیا ہو، نہ مل سکا ہو، یا وقت گزرنے کے بعد ملا ہو، یا کسی کو وکیل بنایا اور وہ وکیل بھول گیا ہو، تو اس صورت میں عذر کی بنا پر وقت نکلنے کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اس آدمی پر قیاس کرتے ہوئے کہ جو نماز پڑھنا بھول گیا یا سوتا رہا
اور اس وقت نماز پڑھے گا جب وہ جاگا، جب اس کو یاد آ گیا، دن اور رات میں کسی بھی وقت وہ کر سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ دن اور رات میں کیا قربانی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، دن اور رات میں کبھی بھی قربانی کرنا جائز ہے، مگر دن میں قربانی کریں، ذبح کرنا یہ بہتر ہے، اور عید کے جو خطبہ ہے اس کے بعد کرنا افضل ہے۔ اور ہر دن جو قربانی کا ہے وہ دوسرے دن سے افضل ہے، کیونکہ اس میں نیکی کرنے میں ہم کو کیا ہے، جلدی کرنی چاہیے۔ ان تمام مسائل جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الاضحیہ والزکوٰۃ میں ان مسائل کو ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ایک اور ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ فوت شدہ جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ہمیشہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے قربانی کے جب بھی ایام آتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، قربانی اصلاً جو ہے وہ زندہ لوگوں کے لیے مشروع ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض عوام الناس کا یہ خیال ہے کہ قربانی فوت شدہ لوگوں کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ اصل میں اس کی کوئی خاص ہم کو دلیل نہیں ملتی۔ یہاں آپ کے سامنے مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے قربانی جو کی جاتی ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی زندہ لوگوں کے یعنی وہ تابع ہو جاتا ہے، جن کا انتقال ہوا ہے وہ زندہ لوگوں کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ قربانی کہتے ہیں، جب آپ اہل خانہ کا نام ذکر کر دیتے ہیں، اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اس میں زندہ اور فوت شدہ سب کی نیت کر لیں۔ اور اس کی ہم کو دلیل بھی یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی جو کہ آپ نے اپنے اور اہل خانہ کی طرف سے کی، جس میں سے سب کچھ جو پہلے فوت ہو چکے تھے وہ بھی شامل ہے۔ دوسری یہ ہے، دوسری قسم کہ فوت شدہ کی وصیت پر عمل کرے، اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ یا مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ وصیت کر دے کہ میری طرف سے ہر سال قربانی کریں، تو یہ ان کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ایک مستقل قربانی کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا سورہ بقرہ کی 181ویں آیت میں ارشاد ہے، فَمْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعُوا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی ہی اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ فوت شدہ کی جو انسان ہیں جو انتقال فرما چکے ہیں ان کی طرف سے نیکی کرتے ہوئے مستقل قربانی کرنا یہ جائز ہے، جیسا کہ بعض علماء فقہا کے نزدیک یہ صدقے پر قیاس کرتے ہوئے اس کا ثواب جو ہے میت کو پہنچتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ مگر ہم کو جو چاہیے کہ وہ کیونکہ خاص صراحت کے ساتھ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے صدقہ کریں، لیکن قربانی کا جو ہے اس کی خاص دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر اپنے فوت شدہ جو تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا کسی کی طرف سے قربانی نہیں کی، نہ ہی اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رشتہ داروں میں بہت ہی عزیز تھے، اور نہ اپنی اولاد کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئے، جن میں 3 شادی شدہ بیٹیاں اور 3 چھوٹے بیٹے تھے، اور نہ ہی اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بیویوں میں سب سے زیادہ پیاری تھی، آپ عزت کیا کرتے تھے، اور نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے اپنے کسی میت کی طرف سے قربانی کی ہو۔ تو بات یہی ہے کہ اپنے فوت شدہ جو لوگ ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی طرف سے قربانی کرنے کے تعلق سے کوئی صراحت کے ساتھ دلیل موجود نہ ہونے کی بنا پر نہ کرنا بہتر ہے، بلکہ ان کی طرف سے آپ عام صدقہ و خیرات کر دیا کریں، اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ ان کو اس قربانی کے صدقے سے زیادہ ملے گا، جیسا کہ یہاں سعودی عرب کے علماء بھی یہاں یہی بتاتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ تھے چند احکام جو قربانی سے متعلق تھے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو قربانی کے آداب کے تعلق سے انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور ہماری نیتوں کو خالص کرے اور تمام ہمارے نیک کام خالص اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.